جی سر سر لائیو ہے. السلام علیکم سر لائیو تمام السلام علیکم دیکھنے اور تمام جانے والوں دیکھنے کو. سر سننے مائک اور آپ جانے والوں کو. سر مائک آپ کا. سوری سر فار انٹرپشن. تمام دیکھنے سننے اور جانے والوں کو سلام آداب نمسکار اور بہت بہت پیار. کیسے ہو سب لوگ؟ کی آئے بتاؤ سب. امید ہے سب اچھے ہوں گے. ناظرین میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سنجے کمار ایک بار پھر سے فیس بک انٹرویو لائیو سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو آج ہمارے ساتھ پرسنالٹی ہے, بڑی زبردست پرسنالٹی ہے. ٹیچر ٹرینر ہے, انگلش لینگویج ٹرینر ہے, انگلش لینگویج سینٹر انگلش ان کے ڈائریکٹر ہیں, زیڈ کمپنی آئی ٹی کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور آتھر ہیں. ہی از نن ادر دین ہی از سر ایرس انگلش والا. آئیے ہم سر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر سنجے صاحب, اللہ کا شکر ہے. اور تمام سننے اور انٹرویو دیکھنے والوں کو میں سلام ان کو کرتا ہوں, نمستے کرتا ہوں. اینڈ گڈ مارننگ اف سم ون از واچنگ لائک آؤٹ آف کنٹری ایز ویل. جی سر. جی سر, بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا. سر جیسے کہ آپ کی جو ہے, ہم آتے ہیں ہمارے آج کے موضوع پہ. جو موضوع ہے ہمارا آج کا وہ ہے ریلیجن اور ہیومنٹی, مذہب اور انسانیت. تو اس پہ بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ سیکنڈ ٹائم ہے لائیو سیریز میں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ریلیجن پہ بہت ساری ریسرچ کی ہوئی ہے, تو مذہب کیا ہے سادہ لفظوں میں بتائیں. اور مذہب دنیا میں کتنے مذہب ہیں؟ واٹ از ریلیجن, ہاؤ مینی ریلیجن ان دا ورلڈ. اوور ٹو یو سر. تھینک یو سر. سر ابھی جو ریسرچ ہم نے کی ہے یا دنیا بھر میں ہو رہی ہے, وہ یہی ہے کہ 230 ممالک یا جو یو این او سے ریکگنائز ہیں, 197 کنٹریز جو ہیں, ان کے اندر اس وقت بھی 423 مذاہب جو ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں. پہلا سوال آپ کا یہ تھا. دوسرا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انسانیت کیا ہے. تو چونکہ مذہب بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے, لوگ زیادہ اس پر بات کرنا بھی نہیں چاہتے اور سننا بھی نہیں چاہتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت ورلڈ وائڈ جا کر دیکھیں گے تو تقریباً 7 ارب 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا کے اندر, جس میں سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ کرسچن ریلیجن آتا ہے, سیکنڈ نمبر پر مسلم ریلیجن آتا ہے, اور تیسرے نمبر پر جو ہے ایتھیسٹ یا ملحد, یا یوں سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ کو یا مذہب کو نہیں مانتے, ان کی بڑی تیزی کے ساتھ وہ رفتار میں اضافہ ہو رہے ہیں. اور کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 2070 تک یا 80 تک شاید یہ ٹاپ پر چلے جائے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر سوری ٹو انٹرپٹ ٹو یو, آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے. سر مائک آف ہے. اب آواز آ رہی ہے سر؟ ہیلو, اب آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل سر آ رہی ہے, بالکل بالکل سر آ رہی ہے. جی ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 423 مذاہب اس وقت ساری دنیا کے اندر ہیں, اور پہلے نمبر 7 ارب یا 7.5 ارب جو لوگ ہیں اس میں پہلے نمبر پر کرسچن ہے, دوسرے نمبر پر جو ہے مسلمان ہے, اور تیسرے نمبر پہ ایتھیسٹ ملحد جو ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی ہیں. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارا جو سناتن دھرما ہے یہ آتا ہے, پھر اسی طرح اور ایک لمبی فہرست ہے. اور یہ جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ان مذاہب کے اندر پھر فرقے بنے ہوئے ہیں, پھر مسلک بنے ہوئے ہیں, پھر کمیونٹی بنی ہوئی ہے, اور یہ چیز بہت آگے تک
چلی گئی ہے. اور میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ جو مذہب ہے وہ اللہ تعالی میں یہاں سے بات کہتا چلوں یا اسٹارٹ کر سمجھ میں کہ اگر انسان مذہبی نہیں ہے تو وہ نہ تو انسانیت کی السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو انسانیت ہے کیا؟ تو آپ پوچھیں پھر مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں کہ ان کے نظر میں انسانیت کیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم مذہبی نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم انسان کی فلسفی، سائنس، اس کا آغاز، اس کا انجام نہیں سمجھ سکتے. پہلا پوائنٹ تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے انسان ہیں وہ اشرف المخلوقات ہے. ذرا مذہبی تناظر میں ہم اس کو دیکھ لیں. دیکھیں اکارڈنگ ٹو بائبل اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیو اور دنیا کے پہلے اور جو ہے وہ شیو کے جسم سے نہیں تھی. سر اتنا میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں مجھے یس کیجیے. جی سر، آپ نے بائبل سنسکرت تھا تو ایک چیز کنفرم ہوئی کہ جی جو سر آپ نے بائبل بھگوت گیتا سے سر میں بھگوت گیتا سے میں بتا رہا ہوں بھگوت گیتا سے بتا رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو بھگوت گیتا شیو پاروتی جو ہے اس کے جسم سے نکل رہی ہیں. اور بھگوت گیتا میں جو لفظ ایک الکھ یا پرماتما ہے وہ اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری نمبر بات یہاں پہ اگر ہم بل آ جائیں تو پھر اگر ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو اما ہوا ہیں وہ آدم سے نکلی ہیں. اب یہ غور کریں سر کہ وہاں پر پاروتی شیو کے جسم سے نکل رہی ہیں، اب جو بھی ہوا ہے وہ آدم کے جسم سے نکل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنسکرت میں تھی اس لیے نام شیو اور پاروتی ہو گیا، اور یہ چونکہ عربک میں تھا تو یہ ہوا اور آدم ہو گیا. تو یعنی کہ مطلب یہ ہوا، مطلب اب میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہوا کہ دنیا کے تمام انسان جو ہے وہ پھر اکارڈنگ ٹو بائبل ہوا اور آدم اور شیو اور پاروتی سے نکلے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، آپ اگر اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالی پرماتما، ایشور، گاڈ یہ مختلف نام ہیں ایک ہی طاقت کے، اس پاور کے جو اس پوری دنیا کے نظام کو جس نے بنایا ہے اور جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اب دیکھیں نا، اپنا ایک سولر سسٹم آپ اٹھا کے دیکھیں، موسمی حالات دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی نہ کوئی پاور ہے سولر کر رہی. دوسرا مقت عمل، دوسرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی پاور ہے جو اس سارے سسٹم کو بھی چلا رہی ہے، اور انسان اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو مکافات عمل بھی ان کو ملتا ہے. اور اگر یہ چیز اللہ کی پاور نہ تو دنیا میں پھر ظلم، تربیت، یہ ساری چیزیں پھر کسی شخص کو انصاف نہ ملتا. تو مکافات عمل اور یہ پوری دنیا کا سسٹم ہمیں اس بات کو
مجبور کرتا ہے اور ایک کی دلیل کرتا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو اس سارے سسٹم کو کر رہی ہے. جہاں تک بات سمجھنے میں کہ اگر آ جائے تو ایک اگلی بات میں شروع کروں کہ دیکھیے اکارڈنگ ٹو بائبل جب فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا. ایک فرشتہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سردار تھا جنات میں سے تھا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان میرا نائب ہے, انسان کو میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں اور ریت کے ذرے سے لے کے سورج تک سب اس کے لیے بنا رہا ہوں, تم اس کو بھی سجدہ کرو. مجھے جہاں سجدہ کر رہے ہو وہاں اس انسان کو سجدہ کرو. تو یہاں سے سر آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کتنی تعظیم رکھی ہے, کتنی تعظیم رکھی ہے. اور جب ہم حقوق العباد پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی اور وہ تمہیں اگر معاف نہ کرے تو پھر میں بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتا. یعنی پہ یہاں دیکھیں تو انسان کی تعظیم میں, اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ہیڈ سپرلیٹ کر دیا یہ کہہ کر. تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے, انسانیت کیا ہے, اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو شیطان نے وہاں پر سر ایک جملہ کہا جو کہ لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں بھی, بائبل میں بھی 3-4 جگہ ذکر ہے قرآن شریف میں, جس کا لباب یہ ہے کہ انسان کو مت بناؤ, یہ زمین پر فساد اور خون ریزی کریں گے. ڈونٹ میک ہیومن بینگز دل فائٹ اینڈ کل. وہ اس موقف پر قائم تھا, یہ بڑی کہ اس کو مت بنائیں. اب بات یہ ہے, سب سے بڑی بات اس کو آپ سمجھیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انسان کو اگر آپ سائیڈ پہ رکھیں, اس دنیا کو دیکھیں, اس پلانٹ کو دیکھیں تو سر 13 لاکھ مخلوقات ہیں جو سمندر میں بھی رہتی ہیں, جو پہاڑوں پر بھی رہتی ہیں, جو صحراؤں پر بھی رہتی ہیں, جو صحراؤں میں رہتی ہیں, زمین پر بھی رہتی ہیں. انہیں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جانور ہیں, وہ ہیں, وہ درند ہیں, کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے. اگر وہ 13 لاکھ مخلوق کو وہ بھی انسانوں کی طرح زندہ رہتے ہیں, وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں, وہ بھی انسانوں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں, وہ بھی ان کی پرورش کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک انسانوں کی طرح کر رہے ہیں. تو اس پلانٹ پہ انہیں تو کسی قسم کا کوئی ایشو اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں. تو پھر انسان کے ساتھ آج کیا ہو گیا, انسان کے ساتھ آج کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ کس کو برداشت نہیں. سر سوری ٹو انٹرپٹ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی ہے سر, اب آواز آ رہی ہے؟ جی سر, جی سر آواز اب آ رہی ہے. جی تو میں یہ سر آواز اب آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ 13 لاکھ 13 لاکھ جو دوسری کریچر ہے وہ بھی تو اسی پلانٹ سے کھا پی رہی ہے نا. تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے خیر ہے. اگر ہم انسانوں کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں بھوک, خاص کر سب کانٹیننٹ کے اندر کہ بھوک, ننگ, بے روزگاری, لاچاری, بے بسی, بیماری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں نے شر پیدا کیا ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں نے شر پیدا کیا گیا ہے. اور
پھر میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ کے خیالات ہوں گے ویسے آپ کے حالات ہوں گے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ایسے نظریات پیدا کر دیے کہ ہمارے احساسات میں تعصب، نفرت، جیلسی پیدا ہو گئی، اور پھر ہمارے اعمال میں ہمارے جو ایٹیچیوڈ ہے تو اس قدر نفرت انگیز ظلم ہو گیا. تو ان ساری چیزوں کی کیا وجہ رہی؟ تو جو تھوڑی سی میری ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ایسی کسی نے بتایا، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو ہے وہ شاید اتر پردیش، شاید اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں، تو وہاں پر کچھ ہندوؤں نے مسجد کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا اور یہ شری رام ہے اس کے نعرے لگائے. پھر دوسرے دن کے پی کی میں پھر ایک مندر نقصان پہنچایا گیا اور وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے لگے. اب میں یہ سوچ رہا تھا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے نہیں صدیوں سال سے ہو رہا ہے، ساری چیزیں کہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو بڑا سوچ کے مجھے پتا چلا پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، سننے والے یا یہ جانیں گے. شاید وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ میرا خدا تمہارے خدا سے بہتر ہے. جو مجھے سمجھ میں آئے کہ میرا خدا تمہارے خدا سے بہتر ہے. اور اب بات یہ ہے کہ خدا تو اللہ تو اس کا قادر ہے اور سارا چیز ہے. اب سوال یہ ہے، چھوٹے آپ اگر سوال کروں کہ فرض کریں کہ آپ کسی بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ہی کوئی بیمار سا بوڑھا شخص سر آواز نہیں آ رہی. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ کسی بس میں بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی بیمار بزرگ آتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ آفر کرتے ہیں کہ یہ سیٹ. پھر فرض کریں کہ آپ کے پاس جو بھی آپ ڈاکٹر آپ کے پاس جو بھی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی طبیعت پوچھتے ہیں اور آپ اس کو میڈیسن جو ہے وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کہ آپ نے بھی یہ موبائل یوز کیا ہوا ہے، میں نے بھی یہ موبائل یہاں پر یوز کر رہا ہوں اور یہ انٹرنیٹ بھی ہم یوز کر رہے ہیں. میں سی لاکھوں مثالیں دے سکوں. تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ جس بوڑھے شخص کو ڈاکٹر صاحب نے جو جگہ دی تھی وہ دی تھی کہ ان کے ذہن میں آیا کہ اس کو جگہ دے رہا ہوں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اسی وجہ سے دی. وہ آج بھی یہاں بیٹھ کر جو پیشنٹس کو طبیعت پوچھ کے ڈسکرائب کر رہے ہیں تو وہ یہ انسانیت سمجھ کر اس طرح سے ایسا کر رہے ہیں. میں اور آپ یہ جو موبائل یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے ذہن میں آیا کہ اس موبائل جس کو میں یوز کر رہا ہوں اس کو کیا ہوگا؟ وہ یا وہ کرسچن ہوگا یا ہوگا؟ اور کیا کہے گا؟ یہ ہے زندگی میں اگر آپ دیکھ تو لاکھوں سے ایسی ہیں ہمارے ذہن میں کبھی یہ چیز آئی کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا یہ کرسچن ہے. یہ سب بائی ڈیفالٹ ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی پیدا کیا ہے اور اس وجہ سے پہلے سمجھنا پڑے کہ انسانیت ہے. ہم کہتے ہیں نا سارے مراد جو ہے انسان ہو جائے کہ آخر وہ انسانیت ہے کیا، انسانیت سے کہتے ہیں، انسانیت کیا سمجھتے ہیں. لوگوں کی مختلف
ذات سے کسی شخص کو کسی بھی قسم کی اس کی جان مال اور عزت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ایک انسانیت یہ ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, کہ کسی انسان کی ذات سے پورے انسان کی جان مال اور عزت محفوظ رہنا چاہیے, اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو ہم اگر انسانیت ہے, انسانی سوال یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم کوئی مشکل ہے تو آپ بتائیں, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اور اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کچھ کریں. یہ انسانی سوال, یہ انسانی تقاضے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ شاید خود زمینی خدا بن گئے ہیں, پوچھتے ہیں تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا فقہ کیا ہے, تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہاری ذات کیا ہے, تمہاری برادری کیا ہے, تمہارا کون ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے بھی آپ کو ثابت کیا نا کہ بائی ڈیفالٹ ہم انسان ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر کس نے بھر دی, ہمیں ساری کی ساری چیزیں کس نے ڈال دی کہ آج ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے, آج ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں اور یہ ساری چیزیں ہیں, یہ کس نے پیدا کر دی سر؟ سوچیں آپ, ڈھونڈیں اس ریسرچ کو. 13 لاکھ مخلوقات ہے, وہ بھی انسان کی طرح زندگی گزار رہی ہے, انہیں کوئی ایشو نہیں ہے, اور سارے ایشو انسانوں کے ہیں. اللہ کی طرف سے خیر 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 ہے, اور انسانوں نے جتنی بھی مصیبتیں ہیں, جتنی بھی تکلیفیں ہیں, یہ انسانوں کا شر ہے, انسانوں کا شر ہے, انسانوں کا شر ہے, اور ان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسا کیا ہے. کیونکہ ایک میں چھوٹی سی مثال دوں, ابھی میں آپ سے یہ بھی کہی, اب مثال کے طور پہ پہلی بات ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا خدا تمہارے خدا ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے, کتنے خدا ہے؟ ایک پاور ہے, سب کو چلا رہی ہے. تو اس دنیا میں ایک ہی سورج ہے نا, ایک چاند ہے آج تک, کیونکہ لوگ سائنس پہ ترقی کر گئے چاہیں, تو کیا ہزاروں سال سے لے کے آج تک کسی نے یہ کہا کہ میرے ملک تیرے ملک سے اچھا ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے, اسی لیے اللہ کو بھی ایک ہی سب کو ماننا چاہیے. اب یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک اللہ اپنے ساروں کے لیے مختلف سسٹم کر آئے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑی کہ یہ ہوا کیا. کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ 36 لاکھ سال 36 لاکھ سال پہلے انسان اس پلانٹ پر قدم رکھا, اور سائنس یہ بھی ہمیں بتا کہ 1 لاکھ سال پہلے انسانوں نے بولنا شروع کیا. یہ سائنس کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا, جو میں نے سنا وہ کہ دنیا پہلا کراس ہوا زندگی میں, started speaking 1 lakh before, 1 لاکھ سال پہلے. پھر 5000 سال جو دوسرا کراس اوور ہوا, 5000 سال پہلے جو ہے وہ انہوں نے لکھنا شروع کیا, اسٹیچو بنانا شروع کیا. تیسرا جو کراس اوور ہوا وہ جب پرنٹ مشین پرنٹر ایجاد ہوا تو دنیا کے پاس بے پناہ کنڈیشن ہوئی. اور چوتھا جو کراس اوور وہ 1967 میں جو انگلینڈ کے شاید گولڈن کر کے نام ہے ان کا, انہوں نے انٹیگریٹی چپ جس کو ہم ہارڈ ڈسک یو ایس پی یا میموری کارڈ کہتے ہیں, انہوں نے ایجاد کیا. اور پھر آج سے یوں سمجھ 3-4 سال پہلے جو ہمارے یہاں 5G وغیرہ آیا, تو یہ ایک 5واں دنیا
میں کراس اوور ہوا. تو یہ یعنی کہ جیسے جیسے کمیونیکیشن بڑھتی گئی ویسے ویسے دنیا کے اندر جو ہے اس کو پازیٹیولی بھی یوز کیا گیا اور اس کو نیگیٹو بھی یوز کیا گیا. اب سوال یہ سر کہ اگر تمام مذاہب انسانیت کا ہی درس دیتے ہیں تو پھر مذہب کے نام پر اتنی جنگیں، اتنی لڑائیاں، اتنے فسادات کیوں ہوں؟ سوال ہے میرا. اگر انسانیت، مذہب اگر انسانیت کے ہی نام دیتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اب اس کی وجہ یہ تھی، میں نے بتایا کہ اپنی مفاد ہے، بیسیکلی ہوتی مفاد ہے، چاہے اس کو سیاسی رنگ دے دیں، چاہے آپ اس کو مذہبی رنگ دے دیں، چاہے اس کو آپ اپنے فرقے کا رنگ دے دیں، چاہے آپ کمیونٹی کا دے دیں، ہوتا وہ ایک آپ کا سختی مفاد ہے. اب حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1,24,00,000 انبیاء کرام کہا جاتا ہے کہ آئے اور ان کی زندگیوں میں 8,000-9,000 سال کا وقفہ رہا، انہوں نے ایک ہی چیز کی، انہوں نے دینی اصول جو ہے تعلیم و تربیت دے کر ایک کلچر ڈیولپ کی کوشش کی تاکہ تمام انسان آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہ سکیں. ایک ہمیں تاریخ بتاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اگر تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی معجزہ تھا ان کا. جیسے ہم شری کرشن کا دیکھیں تو 4 ہاتھ ان کے ایک طرف تھے، 4 ہاتھ ان کے ایک طرف تھے، اور ارجن کو کہا کہ تم چلاؤ، باقی میں 4 ہاتھوں سے جو بم بلے گا ان کو ختم کر دوں گا. یہ ان کے پاس معجزہ تھا. پھر اسی طرح ہم اگر آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ان کو ایک اثر تھا، انہوں نے بے پناہ معجزات کیے. انہوں نے عصا مارا تو پہاڑوں سے پانی نکلنے آ گیا، ایک عصا مارا تو اس کے بعد وہ ایک اژدہا بنا، وہ سارے دوسرے کھا. اسی طرح اکارڈنگ ٹو بائبل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح وہ زمین آسمان کی سیر معجزات کے تو مذہبی پیشواؤں نے ان پیغمبروں کو خدا کسی دینا شروع کی. معجزات مارکیٹر کے لیٹ می ریپیٹ کہ ان کا پیغام دینا، اللہ تعالیٰ نے انسان باقی انسانوں کے لیے تو پیغام دیا، لیکن مذہبی پیشواؤں نے ان پیغمبروں کے ان کو خدائی جی سر، بہت بہت شکریہ. بڑے زبردست انداز سے، بڑے بہترین طریقے سے آپ نے ہمیں جو ہے ہمارا جو آج کا یہ سیریز شروع کر رہے ہیں ہیومن اور ریلیجن پہ، اس پہ آپ نے بڑے زبردست انداز سے، بڑے بہترین انداز سے اور بڑی باریک بینی سے، بڑی ڈیٹیل سے آج آپ نے ہمیں بتایا کہ ریلیجن کیا ہے، ریلیجن کے کیا کازز ہیں، اور مذہب اور انسان، جب مذہب سارے مذہب دنیا کے انسانیت کا درس دیتے ہیں تو پھر کیوں ان میں فرقہ بازی ہے، سر مائک میوٹ کرنا کہ آواز ڈبل ہو رہی ہے. مائک میوٹ کرنا کہ آواز ڈبل ہو. جی سر، تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا ہمیں کہ جب سارے مذہب انسانیت کا درس دیتے ہیں تو پھر مذہب کے نام پہ یہ دنگے، یہ فساد، یہ خون ریزی وغیرہ یہ سب کیوں؟ تو سر بہت بہت شکریہ. تفصیل سے آپ نے ایک ایک چیز بتائی مذہب کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، جو ہم اس سیریز کو نیکسٹ سیٹرڈے پہ سیم ٹائم پہ پارٹ 2 کریں گے، اور آپ انشاءاللہ اس سے ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے کہ ہم انسانیت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. اور سیکنڈ کوشچن جو ہوگا
کہ جو آج کل کیا وجہ ہے کہ جو کمیونسٹ اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، کمیونسٹ اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، لوگ اتنے زیادہ باغی کیوں ہو رہے ہیں مذہب سے، اور تھرڈ بتائیں گے کہ جب خدا ایک ہے تو اتنے سارے مذہب کی کیا وجہ ہے۔ تو اگلے نیکسٹ ویک سیٹرڈے پہ سیم ٹائم پہ ویورز ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے، جس میں سر ان 3 سوالوں کے جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ بس آخری گزارش ہے آج کے لیے کوئی اچھا سا میسج دے دیں ویورز کو۔ اوور ٹو یو سر۔ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری یہ کوشش بھی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہاں خون ریزی، لڑائی، دنگا فساد جائے، دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، امن سے رہیں، اور ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم ضرور مدد کریں۔ یہ زندگی جو ہے یہ بڑی مشکل سے ہمیں ملے، ہمیں انسانیت کے کاموں کے لیے جہد لگا دینی چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کے مفاد کے لیے کچھ خوشیاں بھر دی گئی ہیں، اس لیے میرا بیٹا آپ تحقیق تصدیق ضرور کریں کوئی بھی بیان کرنے سے پہلے، اور اللہ ہمیں یہ حوصلہ دے ان ساری باتوں کو سمجھنے کا، ہم سارے انسان محبت سے، اور یہ ساری کی ساری دنیا اور ہم بھی زندگی گزاریں بغیر کی پریشانی کے، بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم جو اپنا شر ہے اس کو ختم کریں، اور اللہ خیر جو ہے۔ بہت شکریہ جی سر، بڑا زبردست سا میسج آپ نے دیا ہے کہ ہم ہمارا شر ختم کریں۔ زبردست سا میسج آپ نے دیا ہے کہ ہم ہمارا شر ختم کریں اور خیر کا کام کریں۔ تو ویورز پارٹ 2 نیکسٹ ویک اور خیر کا کام کریں، تو ویورز پہ ہم بات کریں گے سیم ٹائم پہ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنا دیں۔ سر میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور بڑے زبردست طریقے سے۔ سر میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا بڑے زبردست طریقے سے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔